اس نظم جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، اس کی آج ہم تشریح دیکھیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا شعر ہے ہمارے پاس، ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اس میں جو ہمارے پاس ڈالی کا مطلب ہوتا ہے شاخ، اور شجر کا مطلب درخت ہے، صحاب بہار کا مطلب ہے بہار کا آنا۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ گئی ہے اور ایک بار اس سے بالکل جدا ہو گئی ہے، تو پھر موسم بہار کی آمد اور اس کی تازگی بھی اس شاخ کو دوبارہ درخت سے جوڑ نہیں سکتی۔ اور اصل میں اس میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ایک دفعہ ختم ہو جائے وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اس سے پائیداری اور ناقابل تلافی جو نقصان ہے اس کا احساس ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس خیال کو اجاگر کرتا ہے کہ مثبت اور تجدید شدہ حالات کے سامنے بھی کچھ تبدیلیاں یا نقصانات ایسے ناقابل تلافی ہوتے ہیں جن کو ہم دوبارہ واپس اصل حالت میں نہیں لا سکتے۔ جو ہمارے پاس دوسرا شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے۔ تو لازوال ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عہد کا مطلب موسم ہے، عہد خزاں سے مراد خزاں کا موسم، اور برگو بار کا مطلب ہے جو چیز ایک دفعہ علیحدہ ہو جائے۔ تو اس شعر کے اندر علامتی شعر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس کیا ہے جو ختم ہو جاتی ہے ایک دفعہ، وہ اس کا مطلب ہے دوبارہ کوئی بہار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ فقرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو شاخ علیحدہ ایک دفعہ ہو گئی ہے تو جو ترقی یا زندگی کی مسلسل عدم موجودگی کی نشاندہی کرتی تھی، موسم بہار کا ذکر یہاں پر تجدید اور نشو و نما کے موسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس خاص شاخ کے لیے موسم بہار میں بھی پھلنے پھولنے کا تصور غیر متعلقہ اور ناقابل حصول ہے، مطلب ہے وہ شاخ دوبارہ پھل پھول نہیں سکتی۔ اس مخصوص عنصر کے لیے پائیدار جمود یا زوال کا احساس ظاہر کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ دوسرے حالات میں آیا کی صلاحیت موجود ہے۔ اگلا جو شعر ہے ہمارے پاس ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال جو مختلف چیلنجز ہیں اور جو مالی مشکلات کا پیغام ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کے گلاب کی باغ میں خزاں کا، اب یہاں پر جو جیب گل کی بات ہوئی ہے تو گلاب کی جیب اچھی مطلب ہے کہ اندر کوئی پیسے موجود نہیں ہیں کا مطلب مالی وسائل یا خوشحالی کی کمی ہے، جس میں مالی رکاوٹوں پر زور دینے کے لیے گلاب کی جیب کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ فقرہ مصائب، مشکلات اور وسائل کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا جو ہمارے پاس شعر ہے جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ کہتے ہیں گانے کو، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور طائر کی جمع ہے پرندوں کو کہا جاتا ہے، اور رخصت کا مطلب یہاں جو چھوڑ گئے۔ تو یہ شاعرانہ اظہار نقصان یا روانگی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ پتوں کی تنہائی میں گانے والے پرندوں کی تصویر ایک پرسکون اور ہم آہنگ ماحول کی نشاندہی کرتی ہے، تاہم پرندے سایہ دار درخت کی پتوں سے چلے گئے ہیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جو زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہیں، درختوں کے پتوں کے ذریعے فراہم کردہ پناہ گاہ بھی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
اس کی تشریح علامتی طور پر کی جا سکتی ہے تاکہ ایک بار موجود زندگی یا خوشی کی عدم موجودگی کی نشاندہی کی جا سکے، جس سے خالی پن یا تبدیلی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ شاعر اس لائن کے اندر علیحدگی یا نقصان کے احساس کا اظہار بیان کر رہا ہے کہ پتوں کی تنہائی کے درمیان پرندوں کے گانوں کی تصویر امن اور ہم آہنگی کی تصاویر پیش کرتی ہے، تاہم یہ فکرہ کہ آپ کے سایہ دار درخت کے پتوں سے چلے گئے ہیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پرندے جو زندگی اور طاقت کی علامت ہے انہوں نے بھی درخت کے پتوں کی طرف سے جو گھر ملا ہوا تھا اس کو علامتی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر خوشی یا جوش کے نقصان کی نمائندگی کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جو کسی کو خالی یا تبدیل شدہ محسوس کرے گا۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ یہاں پر شاخ بریدہ کا مطلب ہے جو شاخ جدا ہو چکی ہے، ناآشنا کا مطلب ناواقف، آشنا کہتے ہیں واقف کو، ناآشنا کا مطلب ہوتا ہے جو واقف نہیں ہے۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ شاخ جو علیحدہ ہو چکی ہے، اس شخص کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو دنیا کے رسم و رواج یا طریقوں سے واقفیت نہیں رکھتا، اصل میں یہاں پر علیحدہ شاخ سے مراد ایسا شخص ہے جو دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہمیشہ تنہائی ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہوتے ہیں جو بالکل علیحدگی یا لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی، سماجی اور اصولوں سے لاتعلقی اور ناواقفیت کے اثرات کا مشاہدہ کرنا ہمیں اہم چیزیں سکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم لوگوں کے اندر رہیں گے تو بہت ساری چیزیں اچھی سیکھیں گے، لیکن اگر ہم ان سے بالکل علیحدہ رہیں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگی؟ تنہائی ہوگی یا لاتعلقی ہوگی۔ آخری جو شعر ہے اس کے اندر، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت قوم کو کہتے ہیں، رابطہ کا مطلب رشتہ رکھنا یا بات چیت رکھنا، استوار کا مطلب رکھنا، پیوستہ کا مطلب جڑا ہونا، شجر کا مطلب درخت ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال جو ہیں وہ یہاں پر جو استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ درخت سے منسلک رہ، مطلب ہے اپنی جو قوم ہے اس کے ساتھ منسلک رہ کا استعارہ استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ مضبوط مواصلات یا تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جڑوں یا قومی شناخت سے جڑے رہنے سے آپ مصروف رہتے ہیں اور اس کی کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں۔ موسم بہار کی توقعات سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ تجدید، ترقی اور مثبت پن کے موسم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو موسم بہار سے وابستہ آیا کی خصوصیات کی طرح ہے۔ مجموعی طور پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ منسلک رہنا اور پر امید رہنے سے مثبت نتائج اور تجدید کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم مزید اس کو بیان کرنا چاہیں تو اس میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپنے ورثے یا قومی شناخت کے احساس سے منسلک رہنا چاہیے اور اس میں شامل رہنا اور جڑا رہنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہے تاکہ ہم ترقی امید کر سکیں کہ جس طرح موسم بہار لے کر آتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی پر امید رہتا ہے تو بحالی کے احساس کی توقع کی جا سکتی ہیں۔ موسم بہار کی توقعات رکھیں کا مطلب ترقی، امید اور تجدید کے دور کا انتظار کرنا ہے جو موسم بہار پیش کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پرجوش اور منسلک ہے تو اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں،
اور تجدید کے احساس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا جو ہم نے نظم کو شروع کیا تھا تشریح کے حوالے سے۔ جو مشکل الفاظ ہیں اس میں پیوستہ، جڑا رہنا، شجر درخت کو کہا جاتا ہے، صحاب آنے، بہار صحاب کی جو بات ہوئی تھی، بہار کے آنے کی بات ہوئی تھی، لازوال ہمیشہ رہنے والی، عہد وعدہ، عہد دور کی بات جہاں پر ہو رہی ہے، برگ جو ہے ایسی چیز جو علیحدہ ہو جائے، گلستان باغ یا چمن کو کہا جاتا ہے، کامل مکمل چیز کو، نغمہ گانے کو، زن عورت کو، خلوت تنہائی کو، طیور پرندوں کو کہا جاتا ہے، بریدہ علیحدہ چیز کو، آشنا جاننے والے کو، ناآشنا ناواقف ملت قوم کو، اور استوار تعلقات کو، اچھے تعلقات کو کہا جاتا ہے۔ یہاں اس غزل کی تشریح اگر آپ کو چاہیے، نوٹس چاہیے، یا اس کے علاوہ کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو، تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے ان ای میل ایڈریس یا نمبرز پہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو وہ نوٹس مہیا کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں، جسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں ای میل کر دیں، تو ہم آپ کو جو بھی نوٹس چاہیے ہوں گے وہ فوری طور پہ مہیا کر دیں گے۔